वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं आयशा खालिद। शिमाली कोरिया का बढ़ता हुआ जारहाना रवैया क्या किसी न्यूक्लियर जंग का बाइस बन सकता है? इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। शुमाली कोरिया ने धमकी दी है कि वो जंगी एतबार से अहमियत के हामिल अमरीकी जजीरे गुआम पर मिसाइल हमला करने पर गौर कर रहा है। गुआम में मुंतखब नुमाइंदे मुतल्लिका हलकों को यकीन दहानी करा रहे हैं कि अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके को कोई ख़तरा नहीं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं अमान अजहर के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर मौजूद हैं। जी अमान, क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? साकिब, यहाँ वाशिंगटन में पिछले 10 से 12 घंटों के दौरान अमरीका और शुमाली कोरिया के दरमियान मुमकिना फ़ौजी तसादुम के ख़दशात में कुछ इजाफ़ा देखा जा रहा है, खुसूसन सदर ट्रंप के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने सख्त अल्फाज में शुमाली कोरिया को तनबीह की कि वो किसी भी किस्म के जारहाना रवैये से बाज रहे, वरना उसे अमरीका के फायर एंड फ्यूरी, गुस्से और आग का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही तज्ज़ियाकार यहाँ पे इस बात की तरफ भी इशारा दे रहे हैं कि किसी भी सतह के फ़ौजी तसादुम की सूरत में कोरियन पेनिनसुला में न्यूक्लियर वॉर या जौहरी जंग का ख़तरा बढ़ेगा। और एक अंदाज़ा ये भी है कि अगर कोई ऐसा तसादुम होता है तो शुमाली कोरिया पहले घंटे में ऐसे किसी भी हमले की सूरत में जनूबी कोरिया पर 3 लाख तोपों के गोले फेंकने की सलाहियत रखता है, जो कि सोल समेत आधे मुल्क तक पहुँच सकते हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के ज़राए इब्लाग की जानिब से बुध को जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि उसकी फौज मुल्क क़याम को मिसाइल से निशाना बनाने के मंसूबे पर संजीदगी से गौर कर रही है। ये बयान सदर ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ शुमाली कोरिया को सख्त इंतबाह के रद्द अमल में सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि शुमाली कोरिया अमरीका के खिलाफ धमकियों से बाज रहे, वरना उसे खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। They will be met with fire and fury like the world has never seen. He has been very threatening beyond a normal statement. And as I said, they will be met with fire, fury, and frankly power, the likes of which this world has never seen before. कुछ तज्ज़ियाकार इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आया सदर ट्रंप ने प्योंगयांग से हालिया तनाज़े की आखिरी हद तय कर ली है। वो यकीनन शुमाली कोरिया की जानिब से किए जाने वाले प्रोपेगेंडा के आदी नहीं हैं, और इससे ये मसला ज़रूर पैदा होता है कि जब शुमाली कोरिया के खिलाफ ऐसे इक़दामात उठाए जाते हैं जिन्हें शुमाली कोरिया जहाराना समझता हो, तो इस पर रद्द अमल खासी सख्त जुबान में सामने आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जो धमकी आमेज़ ज़बान इख्तियार करें इस पर अमल करने के भी मुतहम्मिल हों। लेकिन अगर इस मामले में धमकियों का तबादला किया जाए तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है और इससे गलत फहमी और गलत अंदाजों का खतरा बढ़ जाता है। स्कॉट स्नाइडर कहते हैं कि सदर ट्रंप पिछले सदूर की तरह जाल में फंस सकते हैं, यानी ऐसा धमकी आमेज रवैया इख्तियार करना जिसे वो अंजाम तक पहुंचाने के मुतहम्मिल ना हो सकें। दूसरी जानिब अमरीकी ज़राए इब्लाग ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के तज्ज़िये को शाया किया है, जिसमें कहा गया है कि शुमाली कोरिया ने छोटे जौहरी हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसे उस बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाया जा सकता है जिसका तजुर्बा हाल ही में शुमाली कोरिया ने किया है। शुमाली कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियों के फैसले पर माजी में भी अमरीका को जौहरी जंग की धमकी दी थी। जी, उसके अलावा तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि किसी भी छोटे सतह के फ़ौजी ऑपरेशन की सूरत में शायद शुमाली कोरिया की जौहरी सलाहियत तो मुतासर ना हो, लेकिन उससे किम जोंग उन को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने में मदद ज़रूर मिल सकती है। उसके अलावा बिल्कुल हाल ही में ताज़ा तरीन बयान सामने आया है रेक्स टिलरसन, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि शुमाली कोरिया के साथ अमरीका के किसी फ़ौजी तसादुम का कोई हरगिज़ नागुज़ीर नहीं है और अमरीकी शहरियों को आराम की नींद सोना चाहिए। जी, अमान अजहर हमें कैपिटल हिल से अपडेट्स दे रहे थे। थैंक यू अमान। गुआम का जोग्राफियाई महल वक़ू क्या है और अमरीका के लिए इसकी क्या अहमियत है?
ग्वाम बहरुल काहिल में फिलिपाइन और अमरीकी रियासत हवाई के दरमियान वाक़ अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम एक जजीरा है जो अमरीका की सरजमीन के मुकाबले में मशरकी और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक से ज़्यादा करीब है। ग्वाम में अमरीकी फ़ौज की एक बड़ी छावनी भी वाक़ है जहाँ आबदोज़ों का एक स्क्वाडन, एक हवाई अड्डा और कोस्ट गार्ड्स के दफातर मौजूद हैं। ये इलाका शिमाली कोरिया से किसी भी दूसरे अमरीकी इलाके के मुकाबले में करीब तरीन है। ग्वाम की आबादी 1,63,000 है और ये एक मारूफ सियाहती मकाम है जहाँ बतौर ख़ास जनूबी कोरिया और जापानी सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्तफ़ी होने वाले पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बज़रिया सड़क लाहौर के सफ़र पर हैं। उनके इस सफ़र के इस मार्चनुमा सफ़र को मुल्क के अंदर और बाहर इंतहाई गौर से देखा जा रहा है। वहीं इसके मकासद पर भी सवाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब मार्च के शुरा और मुल्क की अमूमी सिक्योरिटी का चैलेंज भी तज्ज़ियाकारों के लिए ज़ेर बहस है। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप आज सुबह से ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के इस सफ़र की कवरेज कर रहे हैं। आपने अब तक क्या देखा है और लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी इश्तियाक, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? इश्तियाक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी इश्तियाक, बताइए कि अब तक की क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप? इश्तियाक के साथ हमारा राब्ता शायद इस वक्त नहीं बहाल हो रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में आगे चलकर इश्तियाक से दोबारा बात की जाए। तो इस वक्त आयशा। जी हाँ जनाब, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े और उसके बाद होने वाली सियासी तब्दीलियों का ऊंट किस करवट बैठने का इम्कान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुईद यूसुफ जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। मुईद वाशिंगटन डीसी में वाक़ यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड मुंसलिक एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। मुईद, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा और उसके बाद जो सियासी तब्दीलियों की एक लड़ी है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को ये किस तरह से मुनक्किस करती है? देखिए, इस वक्त इतनी गहमा गहमी है, इतनी चीज़ें तब्दील हो रही हैं सियासी पस मंज़र पे, ये कहना मुश्किल है कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। जो बात बिल्कुल वाज़ेह है वो ये है कि बदकिस्मती से अगला पूरा साल इलेक्शन तक पाकिस्तान में अब एक सियासी बागमनी, सियासी अनसर्टिनिटी रहेगी। वो आप चाहे उसमें नवाज लीग, चाहे इमरान खान साहब, चाहे कोई और आखिरकार फाते हो इलेक्शन में, लेकिन ये पूरा साल पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान की जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगी। पॉलिसीज और गवर्नेंस की बजाय मेरे नज़दीक वो अब अपनी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कैंपेन में बदकिस्मती से लगे रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह मुझे बात नज़र आ रही है। दूसरा ये कि यहाँ बहुत बातचीत हो रही है कि फौज का रसूख उसको क्या होगा। तो जैसे जैसे तारीख यही बताती है कि जैसे जैसे सियासी लीडरान जो हैं वो गवर्नेंस से हट के और दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होकर मसरूफ होते हैं, तो उसी तरह फिर फौज की स्पेस और बढ़ती है पाकिस्तान में सियासी पस मंजर में। तो वो भी मेरे नज़दीक एक सर्टिनिटी है जो कि अगले साल में आपको नज़र आएगी। मुईद, आपके ख्याल में नवाज शरीफ का जो फैसला है जीटी रोड से लाहौर वापस जाने का, क्या ये उनकी सियासी लेगेसी को मजबूत करेगा? उनके लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं था। कभी अगर किसी को भी ये ख्याल था कि आप पाकिस्तान के एक सबसे मजबूत पॉलिटिशियन को, लीडर को वो निकाले जाएंगे अपने ओहदे से और उसके बाद वो एक विक्टिमाइजेशन कार्ड नहीं खेलेंगे या सियासी लेगेसी नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो तो बिल्कुल अहमकाना बात है। तो ये बिल्कुल वाज़ेह था, इन्होंने ये करना था। मेरे नज़दीक ये एक बड़ी रैली करने में कामयाब भी हो जाएंगे और उससे उनकी डेफिनेटली स्पेस जो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हुई है सियासी स्पेस, उनकी पार्टी के अंदर भी ये बहस हो रही है कि उनका फ्यूचर क्या है, मेरे नज़दीक उनकी स्पेस बढ़ेगी। मुईद, पाकिस्तान में अगर हम जमहूरी अमल के तसलसल की बात करें तो अमेरिका में यहाँ पे कुछ तजिया कार जो हैं वो इस बारे में कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी बहुत जल्द है ये फैसला करना कि ये मामला किस तरफ जाएगा। जी, मुईद यूसुफ हमारे साथ थे, हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है। जी साकिब।
تو اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں عائشہ کوکب فرشوری سے جو ہمارے ساتھی ہیں یہاں وائس آف امریکہ اردو سروس میں. کوکب، وائس آف امریکہ اردو سروس بھی اس مارچ کو اور پاکستان میں آنے والی ان سیاسی تبدیلیوں کو بڑا ایکسٹینسولی کور کرتا رہا ہے. تو یہ جو مارچ ہو رہا ہے آج، اس کے بارے میں وائس آف امریکہ کی اردو سروس کیا خاص کر رہی ہے؟ جی، ایک تو ظاہر ہے اس وقت آپ لوگ ٹیلی ویژن کے ذریعے اس کو کور کریں. اس کے علاوہ ہماری جو ویب سائٹ ہے urduvoa.com، اس پہ منٹ بائی منٹ جا کر لاگ ان کر کے اس کی جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ فیس بک لائیو ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس سے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو کلیگز جس طرح اشتیاق سے آپ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ جو مارچ کے شرکا ہیں ان کے ساتھ ہیں، وہ ریلی کو لائیو کور کر رہے ہیں. تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ فیس بک لائیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ پر ہماری فوٹو گیلری ہے جس پہ کہ لوگ تصاویر دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو بہت امپورٹنٹ ہماری کوریج کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے ہمیشہ. تو اس وقت ہمارے جو سامعین ہیں وہ ریڈیو پہ اس مارچ کی کوریج سن سکتے ہیں. اس وقت براہ راست جس وقت ہمارا یہ شو آن ایئر ہے اور یہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے تک چلتا رہے گا، جس میں ہم ہر اینگل کو کور کریں گے کہ اس وقت سیکیورٹی کی وہاں پر کیا سچویشن ہے، جو خدشات ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جو لوگ نان پولیٹیکل ہیں، جو جن کی ون وے اور دی ادر اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر انہیں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو انتظامیہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اور اپوزیشن پارٹیز کیا کہہ رہی ہیں، تو ہم تمام اینگلز کو اپنے ریڈیو شوز میں اور ویب پہ کور کریں. بالکل. کوکب، یہ تو وائس آف امریکہ کی کوریج کے حوالے سے بات ہوئی. جو امریکہ کا مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں ان سیاسی تبدیلیوں کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ اس وقت اگر ہم آج کی بات کریں تو ظاہر ہے سب سے بڑی خبر تو شمالی کوریا کی جو آپ لوگوں نے شو کے ٹاپ پہ بات کی، جس میں لیکن یہ بھی اگنور نہیں ہو رہی ہے اور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. ایک چیز جو یہاں پر ہو رہی ہے وہ یہ کہ نواز شریف کی پارٹی اور وہ خود جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہٹایا گیا، کوئی سازش کی گئی، وہ تو نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن یہاں کا میڈیا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اشارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر رہے ہیں. اور وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور ملٹری کی ہسٹری اس طرح کی رہی ہے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے، اور نواز شریف کا اشارہ جو ہے وہ پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. یہاں کا میڈیا اس بات کو بالکل کھل کر کہہ رہا ہے، اور ان کا وہ جو نیریٹو ہے جو وہ پاکستان میں کھل کر شاید نہیں بتا پا رہے، یہاں پر وہ چیز کور ہو رہی ہے اور اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اب اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی کچھ ہوا ہے وہ بظاہر تو ججز نے کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. یہاں کے میڈیا میں یہ چیز کافی واضح طور پر نظر آ رہی ہے. بالکل. لیکن کوکب، اگر ہم تجزیہ کاروں کے حوالے سے بات کریں تو کچھ تجزیہ کار اور سابق سفارت کاروں جن سے ہم نے بات کی ہے، ان کے خیال میں یہ جو سوچ ہے کہ اس میں ملٹری کا ہاتھ تھا، یہ کانسپریٹوریل سوچ سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ ایسی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں شو میں آگے. کوکب، آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کی ہمارے ساتھ معید یوسف ہمارے ساتھ دوبارہ سے واپس ہیں، اگر ہم ان سے بات کر سکتے ہیں دوبارہ. معید، کیا معید ہمارے ساتھ ہیں؟ جی، معید ہمارے ساتھ ہیں. تو معید، آپ سے جو لاسٹ سوال عائشہ نے کیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ پاکستان کو کیسے متاثر کرے گا، پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو، تو آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی مشکل ہے اس وقت کہنا کہ اگلے سال ڈیڑھ میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے انسرٹنٹیز ہیں، موونگ پارٹس ہیں اس ساری ایکویژن میں. یہ جو بات ہے کہ تجزیہ کار بہت سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سافٹ کو ہوا ہے. دیکھیے، پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ یہ بات جب بھی کہی جائے گی اس کو غور سے لیا جائے گا. فوج کا ایک اثر رسوخ بھی رہا ہے، انٹروینشن بھی رہی ہیں. اس دفعہ یہ معاملہ اس سے بہت زیادہ کمپلیکس ہے. میرے نزدیک اس میں بہت سے اور ایکٹرز تھے. سپریم کورٹ کو ایک انڈیپینڈنس اب حاصل ہے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے جو فیصلہ کیا، میرے نزدیک اس میں ڈکٹیشن کا ایلیمنٹ نہیں تھا. بہرحال اب یہاں معاملہ جا رہا ہے، اور اگر یہ انسرٹنٹی ایسے ہی بڑھتی رہی تو پھر تمام ادارے جو ہیں، سپریم کورٹ، فوج، مجھے لگتا ہے اس میں سک ان ہو جائیں گے اس پروسیس میں. تو یہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن بہرحال مجھے خدشات ضرور ہیں کہ اگر سیاسی کلاس جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اپنے آپ کو مصروف انہوں نے کر لیا تو یہ معاملہ جو ہے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا سیاسی طور پر. بالکل معید، تھینک یو سو مچ ہمیں انسائٹ دینے کے لیے لاہور سے. تھینک یو ویری مچ. اور جناب، پاکستان کی صورتحال کی اپڈیٹس ہم آپ تک لاتے رہیں گے. اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے اپنے جنوبی ایشیائی پڑوسی ملکوں سے تعلقات کے چیلنجز پر، جو بعض ماہرین کے مطابق مختلف اوقات میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرتے رہے ہیں. واشنگٹن کے بعض ماہرین کے مطابق پاکستان انتہا پسندی کے خلاف ناکافی اقدامات
اور عسکریت پسندوں کی مدد کے الزامات کی وجہ سے سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے دوسرے ممالک سے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں ندیم یعقوب کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو ایک معمول ہے، مگر حالیہ چند برسوں میں شمال مغربی سرحد پر واقع پڑوسی افغانستان کے ساتھ سرحد پر بھی کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ افغان حکومت ملک کے اندر ہونے والے پرتشدد واقعات کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، مگر پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ تعلقات اسی صورت میں بہتر ہوں گے جب پاکستان تمام عسکریت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اس وقت ایران اور افغانستان یہ دو ہمارے ہمسایہ مسلمان ملک ہیں جو ہم پر انگلی اٹھائے ہوئے ہیں کہ دہشت گرد گروپ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے علاقوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان ملکوں کے اندر جا کر وہاں دہشت گردی کرتے ہیں، اور گو کہ پاکستان نے اس کی سختی سے تردید کی ہے، لیکن حقیقت تو سب کے سامنے ہے۔ یونیورسٹی آف میریلینڈ میں اسسٹنٹ پروفیسر مدیہ افضل کہتی ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی اور عسکریت پسند گروہوں کی موجودگی سے خصوصاً افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات متاثر ہیں۔ افغانستان پاکستان کو اکیوز کرتا ہے آف گیونگ سینکچری to the Afghan Taliban, and India accuses Pakistan of sponsoring Lashkar-e-Taiba, and so these two groups, if Pakistan does not take action against these two groups, تو وہ پاکستان کی ان دونوں کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ خراب کرتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستانی دانشور اور فزکس کے پروفیسر پرویز ہودبائی کہتے ہیں کہ اس کے لیے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں۔ ہمیں اب دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر، خصوصاً افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کر ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تینوں ملکوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ امریکی انتظامیہ ان دنوں افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر رہی ہے، جس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا، اور حال ہی میں کانگریس نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو $5 کروڑ کی امداد روک دی ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات کے بارے میں ہم نے بات کی پاکستانی سفیر اعزاز احمد چودھری سے، جو واشنگٹن میں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے تعلقات چاہتا ہے۔ مفید سوچ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں اس بات کا ادراک کریں کہ تعاون میں ہی دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ہے، دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عوام اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں امن دیکھنا ہے، باوجود اس کے کہ افغانستان کی قیادت کی طرف سے پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اس قسم کی الزام تراشیوں کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن آئے۔ کئی واقعات، ابھی 24 جولائی کو لاہور میں جو واقعہ ہوا، یہ سارے وہاں کے افغانستان کی سیف ہیون سے آتی۔ تو بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں سیف ہیون، پاکستان نے تو دہشت گردی میں کامیابی حاصل کر کے سارے سیف ہیونز ختم کر دیے ہیں، افغانستان میں بدقسمتی سے وہ پیدا ہو گئے۔ تو ان تمام معاملات پہ ثاقب صاحب بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ ایران کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ میں پاکستانی سفیر اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی طور پر سماجی اور ثقافتی سطح پر بہت مضبوط اور خوشگوار ہیں، البتہ کبھی کبھی بارڈر پر اگر کوئی ایشو ہوتا بھی ہے تو اس کے لیے دونوں ملکوں کی حکومتوں اور اداروں میں رابطہ اور ہم آہنگی موجود ہے۔ اور امریکی ریاست مشیگن کی ڈیٹرائٹ کورٹ نے 1400 عراقیوں کی ملک بدری روکنے کا حکم کیوں دیا؟ اس بارے میں رپورٹ شامل ہے شو میں آگے چل کر، جبکہ امریکہ میں امیگریشن قوانین کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت سی منفرد ویڈیوز بھی موجود ہیں۔
اور اب وقت ہوا ہے ورلڈ ویو کا، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں۔ سچوان صوبے میں 6.5 شدت کے زلزلے میں 5 سیاحوں سمیت 19 افراد ہلاک اور 250 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 1 لاکھ مکان تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ 30,000 سیاحوں کو متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا ہے۔ کینیا کے صدارتی انتخابات میں 90% ووٹوں کی گنتی تک کینیا کے صدر اوہورو کنیاٹا کو اپنے حریف رائلا اڈونگا پر برتری حاصل ہے۔ کنیاٹا کو 54.6 جبکہ اڈونگا کو 44.5 ووٹ ملے۔ اڈونگا نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنی کابینہ کی تشکیل میں کسی خاتون کو شامل نہ کرنے کے اعتراض کے بعد نائب صدارت کے لیے 2 خواتین کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ معصومہ ابتکار خواتین اور خاندانی امور کے لیے، جبکہ لایا جنیدی قانونی امور کے شعبے کی نائب صدر ہوں گی۔ جاپان میں ناگاساکی پر ایٹمی حملے کی 72ویں سالگرہ منائی گئی۔ تقریب سے خطاب کے دوران جاپانی وزیر اعظم نے دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی کوششیں جاری رکھنے کا عہد کیا۔ یہ تھا ورلڈ ویو۔ امریکہ میں حالیہ دنوں میں امیگریشن کے قوانین میں تبدیلی اور ان کے سختی سے نفاذ کی بات ہوتی رہی ہے۔ خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی تارکین وطن یا جرائم پیشہ قانونی تارکین وطن کی ملک بدری پر سختی سے عمل درآمد کرنے پر زور دے رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی ریاست مشیگن کے ڈیٹرائٹ کورٹ نے 1400 عراقیوں کی امیگریشن کورٹ میں درخواستوں پر نظر ثانی تک ملک بدری روکنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر عراقی غیر تشدد شدہ جرائم میں سزا کاٹ چکے ہیں۔ کئی اشروں تک ڈیٹرائٹ اور اس کے آس پاس کے علاقے کیلین کرسچن کمیونٹی جیسی اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ رہے ہیں، لیکن جون میں امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ یا آئس کے ادارے نے جرم کا ریکارڈ رکھنے والے ڈیٹرائٹ کے 14 عراقیوں کو ملک بدر کرنے کے لیے گرفتار کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے ٹریول بین میں شامل ممالک میں سے ایک عراق بھی تھا، جس کے شہریوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ لیکن ہر کوئی حیران تھا کہ عراق کو دوسرے ٹریول بین کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے عراق کی حکومت سے کئی معاملات پر ڈیلز کر لی تھیں۔ ان میں سے ایک عراق کی جانب سے ان شہریوں کو واپس لینے کی حامی تھی جنہیں وہ پہلے واپس لینے سے انکار کر چکا تھا۔ کئی سالوں تک عراق اور امریکہ کے درمیان وطن واپسی کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے ان عراقیوں کی ملک بدری رکی ہوئی تھی۔ اس معاہدے کے بعد آئس انہیں ملک بدر کرنا چاہتا تھا، لیکن جج نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق تمام عراقی جنہیں ملک بدر کیا جانا تھا کو 90 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ امیگریشن کورٹ میں اپنے مقدمات کو دوبارہ کھلوائیں۔ آئندہ دنوں میں امیگریشن کورٹ میں پیش کیے جانے والے یہ مقدمات اہم ہیں، کیونکہ اقلیت ہونے کے باعث عراقی مسیحوں کو واپسی پر ممکنہ طور پر تشدد اور حتیٰ کہ موت کے خطرے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ صرف کرسچنز ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی تشدد، قتل کیے جانے اور تاوان کے لیے اغوا کا خطرہ ہے۔ یہ ان کے مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے مغربی دنیا سے تعلق کی وجہ سے ہے۔ گرفتار کیے جانے والے ایک شخص کی بیٹی کی فکر بہت ذاتی ہے۔ وہ سب اس ملک میں کئی اشروں سے ہیں۔ اگر وہ عراق واپس جاتے ہیں تو عراقی حکومت انہیں امریکی شہری سمجھتے ہوئے واپس لینے کی بجائے قتل کر دے گی۔ ہر کوئی جانتا ہے، یہاں کی حکومت بھی جانتی ہے، وہ انہیں واپس کیوں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس کے والد 70 کی دہائی میں امریکہ آئے، لیکن 1986 میں کوکین رکھنے کے جرم میں گرفتار ہو گئے اور اس کے لیے انہوں نے 1.5 سال کی سزا کاٹی اور اب انہیں ملک بدری کا سامنا ہے۔ سما ڈیزائی کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ پیسیفک انسٹیٹیوٹ کے مطابق ہر روز تقریباً 20 لاکھ ٹن کچرا دنیا کے سمندروں اور دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے۔ سائنسدان اس آلودگی کا پتہ لگانے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ آتی کہاں سے ہے، اس بارے میں مکمل معلومات کا حصول ابھی تک ممکن نہیں تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کام کرنے والے سوئس ریسرچرز نے ایک ایسا تیرنے والا روبوٹ تیار کیا ہے جو ہر وقت پانی کی نگرانی کر کے اس آلودگی کے ذریعے کا پتہ چلا سکے گا۔ ریسرچرز نے الپائن لیک میں اس کا آزمائشی تجربہ کیا۔ سانپ کی شکل کے اس روبوٹ کا ہر حصہ ایک مختلف کام کرتا ہے، لہٰذا یہ انوائرو روبوٹ ایک وقت میں کئی طرح کے تجربات انجام دے سکتا ہے۔ سائنٹسٹ کو امید ہے کہ مکمل ہو جانے پر یہ روبوٹ بغیر کسی مدد کے پانی میں جا کر خود سے پانی کے نمونے اکٹھے کر کے تجربات کر سکے گا۔ اور یہ تھا آج کا ویو 360۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
VOA presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. The next story that I proposed was, photographing one of the most pristine places in the Indian Ocean. It's this tiny atoll called Basas de India. This is all there is at high tide. That is it. It's this incredible place. It's in the cyclone belt, and of course, since you can't see it at high tide, there's shipwrecks everywhere. And the outer perimeter creates this almost bathtub-like lagoon. And this is a nursery ground for Galapagos sharks. Sharks and healthy reefs kind of go together because the sharks govern the ratio of reef fish, of algae, of sea urchins, and all those things. So sharks are critical for healthy coral reefs, and these reefs were in incredible condition. They're curious. They're very, very curious. I've always known Galapagos as being very, very night active, so I also wanted to photograph them at night. And this is inside the lagoon on one of the coral reefs. And one of the most magical, 2 hours of my life, just watching these sharks like, moths to a flame. They're just kind of swimming in and swimming out. These images of this experience really just, gave me hope again that even though we've impacted our oceans in so many places, every time you get sort of despair overcomes you, Mother Nature just kind of taps you on your shoulder and goes, I'm still around, you just have to go there. And this is one of those places, etched into my memory forever, Basas de India and Europa Atoll. VOA, exploring the world around us. Time to mix things up here at Virginia Tech. These are cavitation bubbles. Not suds, mind you, no soap involved. They're created when air is churned up in water. And better understanding of how they work could lead to cleaner and healthier food on our tables. So these bubbles by itself, it doesn't have any toxic chemicals. Just a natural bubble will be used for environment-friendly or nature-friendly method to clean or sanitize the fruit. With support from the National Science Foundation, biofluid scientist Sunny Zhang and his team want to understand more about the anatomy of these bubbles. In the lab, the team creates a bubble, then uses a high-speed camera to watch how it grows and then collapses. We create the electric spark on the water, and then this electric spark will create the bubble, and this bubble will grow, and then it will shrink back to zero. Zhang says when a cavitation bubble collapses, it generates a shock wave, then a suctioning effect that pulls anything close by toward it. So you can see the particles is moving toward the bubble. Small particles will be pulled toward the bubble because of its violent motion. You want to start with the lower airflow or the higher airflow of this? I'll start with the lower airflow. The bubble action has some promising applications. Working with food scientists, Zhang's lab is doing preliminary tests with regular bubbles to explore how cavitation bubbles might soon be used to pull soil or microbes like E. coli or salmonella off fruit, from the smooth skin of a tomato to the bumpy surface of a cantaloupe. You can think about these particles are bacteria or dirt sticking on the fruit surface. By creating this kind of the bubble motion around it, you can suck the bacteria or dirt from the fruit surface. Zhang believes supermarkets and other sellers would welcome an easy, non-toxic way to clean fruit. These days, there are a lot of farmers markets in the United States, and usually farmers do not clean their fruit when they sell this fruit to customers. Cavitation bubbles are already in use for certain industrial applications, like cleaning water at treatment plants. Down the road, Zhang sees bubble machines as a common appliance at fruit and vegetable markets, maybe even our kitchens. A quick dip of your fruit, and you can take a worry-free bite. Good food for thought. For Science Nation, I'm Miles O'Brien.